بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروڈکٹ اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ پاکستان عوامی لیگ کے سربراہ شیر رشید ایک بار پھر گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کو 9 مئی کے ایک اہم مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف GHQ پر حملہ سمیت 12 مقدمہ درج ہے۔ 11 مقدمات میں عدالت نے ان کو ضمانت دی، لیکن ایک مقدمے میں ان کی ضمانت کینسل ہوئی اور پولیس انہیں اٹھا کر تھانے لے گئی ہے۔ انہیں کل انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں GHQ حملہ کیس کی سماعت ہوئی۔ تحریک انصاف کے 3 امیدواروں سمیت 24 کارکنوں کی ضمانت پر محفوظ فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے، اور انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی اور PTI کے دیگر کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی، جبکہ GHQ حملہ کیس میں شیر رشید کی ضمانت بھی کنفرم کر دی گئی۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ تو شیر رشید اور ان کے بھتیجے راشد شفیق، ان پر مجموعی طور پر 12 مقدمات تھے، تو 11 مقدمات میں ضمانت ہوئی، اور ایک مقدمات میں جو کہ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج تھا اس میں ضمانت منسوخ کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو شیر رشید کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ شیر رشید کی ضمانت کرنے والے جج بڑے اچھے جج ہیں، انہوں نے تمام مقدمات میں تقریباً ضمانتیں کنفرم کر دی، اور حساس صدارے والا کیس بھی ایسا ہی تھا۔ شیر رشید کا حمزہ کیمپ کے مقدمے میں کوئی باقاعدہ کردار نہیں جس میں گرفتار کیا گیا ہے، یہ حمزہ کیمپ کا مقدمہ تھا۔ تو ان کے وکیل کے مطابق شیر رشید 40 دن کا چلہ کاٹ کر آئے ہیں، تو اب انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن انہیں ہر صورت کل عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ اب شیر رشید، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھینک سے نہ جائے۔ شیر رشید صاحب کو اس شورٹی پر اور ضمانت پر رہا کیا گیا تھا کہ وہ سیاست سے لا تعلق رہیں گے، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور رہائی کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اب PTI کے کارکنوں کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، باقی ان کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ لیکن جیسے ہی الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوئی، انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے۔ وہ خیال یہ تھا ان کا کہ PTI کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے گا اور PTI ان کے حق میں اعلان کر دے گی کہ شیر رشید کو ووٹ دیں، لیکن PTI بیک آؤٹ کر گئی، تو شیر رشید کو PTI نے کراس لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، لیکن کاغذات نامزدگی واپس لینے کا بھی جو معاملہ تھا وہ درست ثابت نہیں ہوا۔ اس میں انہوں نے ایک سے زیادہ حلقوں میں کاغذ جمع کرائے ہوئے تھے، تو باقی کے حلقوں میں انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، لیکن ایک حلقے میں وہ باقاعدہ کل سے کمپین شروع کر چکے تھے، تو پھر اگلے چکے لے گئے۔ انہوں نے کہا جناب چلہ 40 دن کا نہیں ہوتا بھائیا، چلہ زیادہ دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پہلا چلہ اثر نہ کرے تو دوسرے چلے پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو لگتا ہی ہو کہ شیر رشید کا پہلا چلہ ناکام ہو گیا ہے، اور اب وہ دوسرے چلے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ یہ غیر شرعی نکاح والا معاملہ ہے۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے غیر شرعی نکاح کیس کی ڈیالہ جیل میں سماعت کی، جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی موجود تھی۔ فرد جرم جو ہے وہ جج صاحب نے پڑھ کے سنائی، اور اس وقت عمران خان عدالت میں موجود تھے، لیکن یہ فرد جرم بشرا بی بی کی ایبسنس میں سنائی گئی ہے، کیونکہ بشرا بی بی عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں۔ ان کے وکلاء کی جانب سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، لیکن عدالت نے ان کی یہ درخواست رد کر دی اور کہا کہ آج بشرا بی بی کو طلب کیا گیا تھا، وہ ان کے بارے میں عدالت کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آئیں، لیکن جیل میں داخل ہوئی، باہر کب گئیں اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن جیل انتظامیہ نے بتایا کہ بشرا بی بی 11:30 پر جیل میں داخل ہوئی اور 1:45 پر چلی گئی۔ وہ غیر شرعی نکاح کیس میں پیش نہیں ہوئی، تو عدالت نے ان کی غیر حاضری جو ہے وہ منظور نہیں کی، اور ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تو کل بھی ان کے وکیل نے 1 روز کے لیے استثناء مانگا تھا، اور آج بھی ان کے لیے دوبارہ درخواست کی گئی، لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو عمران خان کے خلاف دوران عدت نکاح کا مقدمہ چند روز پہلے دوبارہ کھل گیا تھا۔ 13 جولائی کو ڈسٹرکٹ سیشن جج اعظم خان نے چیئرمین PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس پر دائر اپیل منظور کی تھی، اور اسے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کیس کو دوبارہ سننے کی ہدایت کی تھی۔ اس سے پہلے سول جج نصر من اللہ نے اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تو عدالت نے کہا تھا، یعنی سول جج نصر من اللہ نے، کہ عمران خان کا جو غیر شرعی نکاح کا کیس ہے وہ معاملہ عدالت کے اختیار سے باہر ہے۔
اب یہ جو دوبارہ کیس دائر ہوا ہے، اس میں جو بنیادی طور پر درخواست گزار ہے وہ بوشا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا، جن پر ان کی اہلیہ نے سنگین نوعیت کے الزامات بھی عائد کیے۔ الیکشن کمیشن نے بڑی مہربانی کی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اور پی ٹی آئی کا نام رجسٹرڈ جماعتوں میں شامل کر لیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو جو خدشہ تھا کہ ان کی جماعت کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، وہ خدشہ اب دور ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت 166 رجسٹر جماعتیں ہیں، اور گزشتہ ہفتے بھی الیکشن کمیشن نے تقریباً 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن اور ڈاکومنٹس کا پرووائڈ نہ کرنا ہے۔ لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن تو نہیں مانے، بلکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جماعت کو کالعدم قرار نہیں دیا۔ تو یہ ایک بڑی مہربانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ہو گیا کہ ان پی ٹی آئی کو وہ رہنما جو کہ اپنے انتخابی نشان تبدیل کرانے گئے تھے، ان سب کی درخواستیں خارج ہو گئی ہیں، موسٹلی کی، کچھ ایک آدھ کی ایکسیپٹ ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر کی درخواستیں، جن میں شہریار آفریدی، آصف خان، کامران بنگش، آفتاب عالم، ان کے جو انتخابی نشان ہیں، کسی کو بوتل ملی ہے، کسی کو بینگن ہے، کسی کو ہاتھ گاڑی، کسی کو گوبھی کا پھول ملا ہے۔ تو دوران سماعت جج صاحب نے پوچھا، پشاور ہائی کورٹ کے 2 جج تھے، جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس اعجاز خان، انہوں نے پوچھا شہریار آفریدی سے کہ وہ کہاں سے امیدوار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ این اے 35 کوہاٹ سے۔ تو جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سوال کیا کہ جب انتخابی نشان مل گیا تو مسئلہ کیا ہے؟ وکیل نے کہا الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو جسٹس اعجاز خان نے کہا کہ قانون کے تحت یہ کہہ دیں کہ بوتل کی جگہ کوئی اور انتخابی نشان دے دیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ قانون میں سابق پارلیمنٹیرینز کو اپنی مرضی کا نشان منتخب کرنے کا حق ہے۔ تو اس پر جج صاحب نے سوال کیا کہ جب قانون میں مرضی کا نشان لینے کا حق ہے تو کیوں نہیں دیا گیا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سابق پارلیمنٹیرین کو بالکل حق ہے کہ اپنی مرضی کا نشان لے، مگر ان کا کوئی بندہ آیا ہی نہیں، نہ درخواست دی، یہ کوئی درخواست بتا دیں کہ انہوں نے کوئی نشان مانگا اور ان کو نہیں ملا۔ اب سب کچھ فائنل ہو گیا ہے، بیلٹ پیپر بھی پرنٹ ہو رہے ہیں۔ تو درخواست گزار کے وکیل نے کہا ہمیں تو سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ یہ نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ اس پر جسٹس اعجاز نے کہا کہ پہلے سے شیڈول جاری ہوتا ہے، آپ کو کیسے پتہ نہیں تھا؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا 13 جنوری کو رات 12 بجے تک وقت بڑھا دیا گیا تھا، اس لیے 14 جنوری کو درخواست دی۔ تو جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا کہ یہ جس کو ہاتھ گاڑی والا نشان ملا یہ تو تمیز والا نشان ہے، اور باقی کے نشانوں میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب نشانات الاٹ ہو گئے ہیں اور بیلٹ پیپر پرنٹ ہو رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہے، تو یہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ پلس الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے انتخابی نشان سے تبدیلی روک دی ہے، اور اپنے صوبائی الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسران، ان سب کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ کسی کا انتخابی نشان تبدیل نہ کریں، اگر تبدیلی لازم ہو تو پہلے کمیشن سے اجازت لیں۔ اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام شروع ہو چکا ہے، لہذا انتخابی نشان اگر اس موقع پر تبدیل کیے جائیں گے تو شاید یہ تبدیلی ممکن نہ ہو سکے۔ تو آزاد امیدواروں کے کو جو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں، ان میں شعیب شاہین کا نشان بدل دیا گیا، ان کو پہلے جوتے کا نشان الاٹ کیا گیا تھا، تاہم اسے بعد میں تبدیل کر کے فاختہ کا نشان الاٹ کیا گیا۔ تو شعیب شاہین جو ہے وہ جوتے سے سیدھے امن کی فاختہ لے اڑے ہیں۔ تو ایک خبر یہ بھی کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں قانونی شکست کے بعد مزید انتشار کا شکار ہو گئی ہے، اور لڑائی شروع ہو گئی ہے، مرکزی قیادت کا فقدان ہے، دھڑے بندی اور گروپنگ عروج پر ہے۔ اب جو چیئرمین بنائے گئے تھے بیرسٹر گور، وہ اب چیئرمین نہیں رہے، تو عمران خان بھی چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو اب پارٹی کا چیئرمین کون ہے، پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو شیر افضل مروت کھل کر مرکزی قیادت کے خلاف آگے، کل انہوں نے عارف علوی کو برا بلا کہا، ان کو کھری کھری سنائی، اور ان کے بیٹے کو ٹکٹ جاری کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر انہوں نے رؤف حسن پر یہ الزام لگایا، جو پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جے یو آئی شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کی مخالفت کی تھی۔ ان کے پاس آپشن تھا، ایک طرف رؤف حسن تھے جو کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے تھے، اور ان کے ٹکٹ پر اپنی پارٹی کو الیکشن لڑانا چاہتے تھے بلے باز کے اوپر، اور دوسری طرف شیرانی گروپ کے ساتھ چونکہ یہ جے یو آئی کا حصہ رہ چکے ہیں شیر افضل مروت، اور انہی کے ساتھ الگ ہوئے تھے، بعد میں پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کریں گے تو ان کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا جا سکتا ہے، اور شیرانی گروپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کھل کر رؤف حسن کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ
اگر ہم شیرانی گروپ کے ساتھ چلے جاتے تو یہ والا معاملہ نہ ہوتا، پی ٹی آئی نظریاتی گروپ والا معاملہ نہ ہوتا، لیکن اب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو رؤف حسن اس الزام پر بڑے سٹ پٹائے، اور رؤف حسن پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے عمران مخالف صحافیوں کو ٹکٹ دلوائے اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی شیرانی گروپ کا الائنس ختم کرایا۔ یہ ایک سازشی ٹولہ ہے اور اکثر پارٹی میں ڈالنے میں مصروف رہتا ہے، اور میرے خلاف الیکٹرانک میڈیا پر بھی بات کی جاتی ہے۔ خان کے ساتھ جو میری 13 جنوری کی ملاقات ہوئی اس سے اختلاف کیا گیا، یعنی پارٹی کے اندر ایسے گھسپیٹیے موجود ہیں جو کہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے۔ تو ان کے اس بیان کے بعد ہلچل مچ گئی، اور حامد خان اور وہ جو پورا گروپ ہے، شعیب شاہین اور رؤف حسن، انہوں نے شیر افضل کی ایسی تیسی پھیرنی شروع کر دی سوشل میڈیا کے اوپر، جس پر شیر افضل مرور نے کراچی میں جاری پولیٹیکل کمپین روک دی ہے۔ بیرسٹر گور میدان میں آئے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط فہمی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، شیر افضل مرور ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہم سے الگ نہیں ہوئے۔ لیکن اطلاعات یہ کہ انہوں نے کراچی کمپین وائنڈ اپ کر دی۔ انہوں نے کہا جناب خسمہ نو کھاؤ، اگر آپ پارٹی کی جو چند ایک لوگ جو کہ ٹاپ لیول پہ ہیں وہ سارے وکیل ہی ہیں۔ وکیل جو ہے وہ وکیل مجہ کی پہنا ہوتی ہے، لیکن وکیل کا دوست نہیں ہو سکتا، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سندھ میں روک کر، تو شیر افضل نے سندھ میں انتخابی مہر روک کر حامد خان اور رؤف حسن کو چیلنج کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ حامد خان اور رؤف حسن جیسے بیمار ذہنیت کے لوگوں کی جانب سے میرے خلاف بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ میں اپنی مہم ختم کر رہا ہوں۔ یہ لوگ مجھے کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ میں نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی۔ شیر افضل مرور نے سانگڑ اور نواب شاہ میں جلسے کرنے تھے، لیکن انہوں نے تمام تقریبات منسوخ کر دیے۔ اب اس کے پیچھے یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ سندھ میں زیادہ رسپانس نہیں مل رہا، کراچی جیسے شہر میں کل چند 100 لوگ نکلے، اور وہ بھی یعنی کراچی میں اگر آپ دیکھا جائے تو پختون ہی کو تقریباً 3-4 ملین سے زائد ہیں if I'm not wrong، اور اتنے ہی وہاں پہ پنجابی بھی ہیں۔ دوسری بڑی کمیونٹی جو ہے اردو سپیکنگ کے بعد وہ پختونوں کی ہے، اور پھر پنجابیوں کی، اور پھر اس کے بعد سندھی آتے ہیں۔ تو اتنی بڑی کمیونٹی کے ہوتے ہوئے بھی اور ان کے علاقے میں جلسہ کرنے کے باوجود بھی یہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکے، تو ظاہر ہے وہ ناکامی نظر آتی ہے۔ چلیں اس کی وجہ خوف ہو یا کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، وہ کہانی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ لیکن شیر افضل مرور نے اب یہ کہا کہ جب تک عمران خان جو ہے وہ یعنی ڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی تصفیہ نہیں کراتے، اس وقت تک وہ کسی ریلی یا جلسے کی قیادت نہیں کریں گے۔ ایک انٹرنیشنل خبر بھی شامل کرتے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے عراق میں اسرائیل کے جاسوس ہیڈ کوارٹر، امریکی قونصل خانے اور کرد جنگجوؤں کے اجتماع کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ شام میں داعش کے ٹھکانوں پر بھی ایران نے شدید حملے کیے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کی یہ رپورٹ ہے، جس کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب نے شام اور عراق میں اسرائیل، کردوں اور داعش کے متعدد اہداف پر حملے کیے ہیں۔ کئی علیحدگی پسند کرد ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے عراق میں کردوں کے زیر انتظام علاقوں کے دارالحکومت اربیل میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر اور ایران مخالف دہشت گرد گروہوں جنہیں وہ کرد جنگجو کہتے ہیں ان کے ایک اجتماع پر اٹیک کیا ہے، اور اس اجتماع میں بہت سے لوگ انہوں نے مار دیے ہیں۔ اور سرکاری نیوز ایجنسی کے بیان میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ عراق میں یہ حملے کرد دہشت گردوں کی کرمان اور راسک میں ہمارے عزیز ہم وطنوں کے ایک گروپ کو ناحق قتل کرنے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ تو ایران کی جانب سے ان میزائل حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کا جاسوس ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے، متعدد کرد جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق کی کردستان سیکورٹی کونسل نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ممتاز کرد تاجر پیشرو ڈیزائی بھی شامل ہیں، اور شام میں بھی کردوں کے علاقوں پر بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ حلب میں بھی داعش کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 3 جنوری کو جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ان کی مزار پر خودکش حملے میں 90 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ تو یہ اسی کا رد عمل ہے اور اسی کا ریئیکشن ہے کہ ایران نے عراق کے اندر اور شام کے اندر داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیل کا جاسوس ہیڈ کوارٹر اور امریکی قونصل خانہ دونوں کے اوپر بیلسٹک میزائل مارے ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جنگ اب جلد اپنے اختتام کی جانب پہنچ جائے گی، لیکن اس جنگ کا اس ریجن کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل جانا یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے اور خطرے کی علامت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آج لطیف کھوسہ پھر پیش ہو گئے. کل لطیف کھوسہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بڑی بڑھ کے ماری تھی چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا جی جیسے انصاف آپ دیتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے, تھینک یو ویری مچ, آپ کا انصاف نہیں چاہیے. آج ایک اور مقدمے میں بغیر شرمندہ ہوئے وہ چیف جسٹس کے سامنے پہنچ گئے. تو چیف جسٹس نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ باہر جا کر الزام لگاتے ہیں اور یہاں آ کر آپ ریلیف مانگتے ہیں, اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے. تو اس دوران لطیف کھوسہ جو وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, وہ ذرا شرمندہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ دیکھ کے وہ میٹھی میٹھی ہنسی, جسے عرف عام میں کہتے ہیں منافقت کی ہنسی, انہوں نے کوشش کی کہ چیف جسٹس کو ذرا سا اسمائلی فیس دکھائیں, اور انہوں نے کہا جناب وہ عمران خان کی توشہانہ نااہلی کیس کی درخواست وہ لگا دیں پلیز, جلد سماعت جو ہے وہ اس کی کر دیں. تو چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے, وہ درخواست قانون کے مطابق ہم دیکھ لیں گے اور جو بھی ریلیف ہوگا وہ دے دیں گے. تو یہ بے شرمی کی ہائٹ ہے کہ کل جتنی اکڑ اور جتنے یعنی کہتے ہیں نا, وہ میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ لطیف کھوسہ نے لنکا جلا دی, جیسے وہ لنکا وہ ایک جو ہے وہ ہنومان نے اپنی دم کو آگ لگائی اور پوری لنکا جلا دی تھی. تو لطیف کھوسہ بھی جو ہے پی ٹی اے کے ہنومان ہی ہے, وہ روز لنکا کو آگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اسی چہرے کے ساتھ دوبارہ وہاں پیش ہو جاتے ہیں. تو چیف جسٹس نے خیر ان کو زیادہ امبیرس نہیں کیا, نہ ان کے ساتھ زیادہ انہوں نے مکالمہ کیا, لیکن انہوں نے سوال ضرور اٹھایا کہ آپ کل تو بڑے دھاڑے تھے اور آج آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مریم نواز نے اپنے حلقے میں کمپین شروع کر دی ہے, اور ان کا حلقہ لاہور گجو متا سے اپنی کمپین شروع کی, اور فیروز پور روڈ ان کا پورا علاقہ ہے لاہور کا. تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گھس بیٹیوں کو 8 فروری کو اٹھا کر لاہور سے باہر پھینکنا ہے, اور 8 فروری کو لاہور میں صرف شیر ہی دھاڑے گا. تو مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز جو ہے مسلسل دوسرا دن ہے انہوں نے اپنی کمپین کا آغاز کیا ہوا ہے, اور ان کی ریلی میں اور کمپین میں اچھے خاصے لوگ شریک ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جو کل یہ شکوہ کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون سوئی ہوئی ہے, کمپین نہیں چلا رہی, کتنے رہ گئی ہے, اب وہ پریشان ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اچانک ہی باہر نکلی ہے اور بڑی تیاری. دیکھیں سیاسی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے امیدوار فائنل کیے, ٹکٹیں لاٹ کی, لوگوں کے انٹرویو کیے, سب تیاری کرنے کے بعد جب ہو گیا تو اب وہ جلسے جلوس کرنے پہ نکل آئے ہیں. تو یہ ہوتی ہے تیاری, یہ خیالی پلاؤ نہیں ہوتے کہ ہاں جی ہم وہ 8 فروری کو ایک موبائل ایپ بنائیں گے, آپ اس کو دیکھیے گا ووٹ ڈال دیے گا. یہ کوئی ویڈیو گیم ہو رہی ہے, یہ الیکشن کو ویڈیو گیم سمجھتے ہیں. تو جب ویڈیو گیم سمجھتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہونا بھی ویسے ہی ہے, اچانک ہی انٹرنیٹ چلا جائے گا اور گیم جو ہے دھری کی دھری رہ جائے گی. تو ایک طرف مریم نواز کمپین چلا رہی ہیں اور دوسری طرف نواز شریف جو ہے مسلسل معیشت کے اوپر میٹنگ کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے ایک معاشی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی ہے, تفصیلی اس کی مشاورت کی ہے, اور اس کی ایک اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے. اس میں نواز شریف نے آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا اور معاشی ٹیم کو مختلف اہداف کی منصوبہ بندی کی ہدایت کی ہے. اور نون لیگ جو ہے وہ آئندہ منشور کے اندر آئی ٹی کے ذریعے 10 سے 12 ارب ڈالر سالانہ ریونیو کمانے کا ہدف سیٹ کر رہی ہے, اور ٹیلی کام سیکٹر اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نواز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 سیکٹر جو ہے ان پر جنگی بنیادوں میں کام کیا جائے گا, جن میں ٹیلی کام اور آئی ٹی سیکٹر ہے. تھوڑی سی بھی اگر توجہ دیں تو ہم اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں. ملک میں اب تک 5G ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. اس کو فوری طور پہ اٹریکٹ کرنا چاہیے, اس کو پوری فوری طور پہ حاصل کرنا چاہیے. انہوں نے انڈیا کی مثال دی کہ بھارت 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے سالانہ اربوں ڈالر کما رہا ہے. تو لوگ بڑے پریشان ہیں کہ نواز شریف آئی ٹی سیکٹر اور ٹیلی کام سیکٹر, لیکن انہوں نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کی اور بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح یہ 2 سیکٹر ایسے ہیں جن سے دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم بھی اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. وہ پچھلا منشور تھا جس میں پل بنا رہے تھے, انڈر پاس بنا رہے تھے, اور پاکستان کو تقریباً چائنا بنانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ جب چائنا کے لوگ پاکستان آئیں سی پیک پر کام کرنے کے لیے تو انہیں یہ پنڈ نہ لگے, گاؤں نہ لگے. لیکن لوگوں نے کہا نواز شریف نے تو نہیں پاتی, اور یہ پل بنائی جا رہا ہے, یہ اوور برج بنایا جا رہا ہے, یہ اور ٹرین چلا رہا ہے. تو ان کی اس منشور کو یا مشن کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا, اور پھر ان کو اسی کی سزا دی گئی کہ معیشت جو ہے وہ اگر بہت خراب نہیں ہے تو بہت اچھی بھی نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا. تو بہرحال اب وہ آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر میں نواز شریف نے شرکا جو ہے نا ان کو حیران کر دیا. اس کے علاوہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف عمران خان کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. عمران خان نے حلقہ NA 122 اور NA 89 سے قائے
कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसके अलावा इमरान खान ने तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में अपना जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान ने जेल ट्रायल के दोनों हुक्मनामों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है और कहा है कि दोनों केसेस में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन कालअदम करार दिए जाएं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अलकायदा ट्रस्ट में 14 नवंबर को और तोशाखाना में 28 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। बदनीयती पर मबनी है नोटिफिकेशन, तो इसको कैंसिल किया जाए। तो इमरान खान अपने केसों के खिलाफ यानी जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। पीपल पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी कराची में आज रैली निकाल रही हैं और वो उसी तरह अपनी वालदा का हूबहू अक्स नजर आती हैं और उसी तरह की गाड़ी में से वो बाहर निकली हुई हैं जैसे उनकी वालदा लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे के बाद वापस जा रही थी, तो वो गाड़ी में से बाहर निकल के अपने कारकुनों को हाथ हिलाकर हेलो हाय कहती थी। तो आसफा जरदारी जो है वो इस इलेक्शन में लगता है कि वो कैंपेन में अपने भाई के साथ शरीक है और पूरी तरह अपनी वालदा का अक्स नजर आती है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में कुछ मजीद खबरों और तबसरों के साथ हाजिर होंगे। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।